جب حسن تھا ان کا جلوہ نما الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلى آلہ واصحابہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند، کوئی بھی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر بے شمار مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد خالق کائنات کی دی ہوئی توفیق سے آستانہ عالیہ قادریہ قاسمیہ ڈوڈا شریف کی جامعہ مسجد کے اندر ہم سب کی حاضری ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے مالک و مولا ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، قرآن مجید احادیث مبارکہ کو سن سنا کے اس پر عمل کر کے زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں کے اندر اعتکاف کے ایام یہاں پر گزارنے اور زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہوں گے وسیع میدان کے اندر، اور اپنی اولاد میں سے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیں عطا فرما رہا ہوگا، جنت کے اندر داخلہ کی اجازت دے رہا ہوگا، اسے بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور جس کو اللہ کی طرف سے جہنم کے اندر جانے کا حکم ہو رہا ہوگا اس سے بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اسی اثناء کے اندر تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک امتی کو فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے کر جانے لگیں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمائیں گے یا احمد یا احمد، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے لبیک یا ابو البشر، تو حضرت آدم فرمائیں گے کہ آپ کا ایک امتی، اس کو فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ حدیث کے اندر ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی تیزی کے ساتھ ان فرشتوں کے پیچھے دوڑیں گے اور ارشاد فرمائیں گے اے رب کے فرشتوں ٹھہرو۔ وہ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ، ہم رب تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ فرشتے ہیں اور ہم وہی کرتے ہیں جس کے کرنے کا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا۔ تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے حدیث کے اندر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بائیں ہاتھ سے داڑھی مبارک کو پکڑیں گے اور دائیں ہاتھ سے عرش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کریں گے اے مالک و مولا، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ کل بروز قیامت تمہیں امت کے حوالے سے میں رسوا نہیں کروں گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا میرے فرشتوں ٹھہرو، اسے لوٹا دو، اس امتی کو واپس لوٹا دو۔ پھر جب میدان عدل پر لایا جائے گا، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کاغذ کا ٹکڑا جیب سے نکال کر اس امتی کے دائیں پلڑے کے اندر رکھ دیں گے، کہیں ارشاد فرمائیں گے بسم اللہ۔ اب جیسے ہی وہ پلڑا کے اندر کاغذ رکھا جائے گا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کاغذ رکھنے کی برکت سے اس کا دایاں پلڑا، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور برائیوں والا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا۔ آواز آئے گی خوش بخت ہو گیا، اس کی بخشش ہو گئی، اے فرشتوں اسے جنت کے اندر داخل کر دو۔ اب جب فرشتے اس کو لے کر جنت کی طرف جانے لگیں گے تو وہ امتی کہے گا ذرا ٹھہرو اے رب کے فرشتوں، مجھے ان خوبصورت اور پیارے چہرے والوں سے پوچھنے تو دو یہ ہیں کون؟ تو جب وہ پوچھے گا کہ آپ کون ہیں، اتنا خوبصورت چہرہ ہے اور اتنے مشکل وقت کے اندر آپ نے میرے آنسوؤں کی لاج رکھی ہے، آپ بتا تو دیجئے ہیں کون؟ تو پھر اس وقت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے انا نبیک محمد، میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں، اور یہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہے یہ تمہارا پڑھا ہوا درود پاک ہے۔ تو یہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پڑھا گیا درود و سلام، یہ بندے کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس وجہ سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اپنا نام وقتاً فوقتاً پیش کرتے ہی رہنا چاہیے۔ نام کو پیش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب کائنات نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دور و نزدیک سے سننے کی قوت اور طاقت عطا فرمائی۔ باقی حضرات توجہ فرمائیں۔ تمام احباب تشریف فرما رہے ہیں، بیٹھ جائیں نیچے بھائی سارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب کائنات نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے دور و نزدیک سے سننے کی قوت اور طاقت عطا فرمائی۔ وہ کیا سنتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر سرکار کا کوئی بھی امتی جو سرکار کی بارگاہ کے اندر درود و سلام پڑھتا ہے تو وہ اس درود و سلام پڑھنے والے کا درود و سلام سن لیتا ہے، چاہے پڑھنے والا کسی مجلس کے اندر بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، چاہے پڑھنے والا اکیلے پڑھ رہا ہے، چاہے اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے، چاہے آہستہ پڑھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو
اتنی قوت سماعت اور قوت بشارت عطا فرمائی ہے کہ وہ پہچانتا ہے، وہ سن لیتا ہے کہ سرکار کے کس امتی نے کتنی مرتبہ اور کس وقت درود و سلام پڑھا ہے، اور اس کے بعد وہ سرکار کی بارگاہ کے اندر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلاں بن فلاں نے فلاں بندے کا نام بھی جانتا ہے، نہ صرف اس کا نام جانتا ہے بلکہ اس کے والد کا نام بھی جانتا ہے۔ کتنا خوش نصیب وہ بندہ ہے جس کا نام اور اس کے والد کا نام سرکار کی بارگاہ میں فرشتہ پیش کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ کے اندر اتنی مرتبہ درود و سلام کے گجرے نچھاور کیے ہیں۔ اب علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں اب ذرا غور کیا جائے، عقیدے کی بات ہے، ہمارا اس بات پہ ایمان ہونا چاہیے، اس بات پہ ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے کہ یہاں پر اگر غور کیا جائے یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک خادم کی حیثیت سے فرشتہ ڈیوٹی دے رہا ہے۔ خادم ہے نا، سرکار کے امتیوں کا درود سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، تو جس کے خادم کو اللہ تبارک و تعالی نے سننے کی اور دیکھنے کی اتنی قوت اور پاور عطا فرمائی ہے، پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے دیکھنے کی اور سننے کی کتنی پاور عطا فرمائی ہے۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہر مسلمان کو، ہر امتی کو سرکار کی بارگاہ کے اندر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھ کے اپنا نام سرکار کی بارگاہ کے اندر بھجوانا چاہیے۔ جب بار بار سرکار کی بارگاہ کے اندر ہمارا نام جائے گا تو سرکار کو نام پسند آ گیا تو انشاءاللہ کرم فرما دیں گے، غلام بھی ایک دن سرکار کی بارگاہ میں چلا جائے گا۔ تو اب جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ رمضان مبارک کے صدقے اللہ تبارک و تعالی آئندہ رمضان ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے تو ایک مرتبہ جو ہے محبت کے ساتھ اور اونچی آواز سے درود و سلام کے گجرے نچھاور کر لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان اپنی زبان سے جو بھی کلمات بولتا ہے، جو بھی، چاہے وہ اچھے ہیں چاہے وہ برے ہیں، چاہے وہ سچے ہیں چاہے وہ جھوٹے ہیں، تو اس کے پاس ایک محافظ بیٹھا ہے، مقرر ہے، جو اس کے کلمات زبان سے نکلے ہوئے وہ لکھ لیتا ہے، نوٹ کر لیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زبان کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کا ریکارڈ تیار ہوتا جا رہا ہے، انسان کو توجہ کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے یہ زبان عطا فرمائی ہے تو کس مقصد کے لیے عطا فرمائی ہے، اور انسان کے ذہن سے یہ بات ختم ہو جانی چاہیے، اس کو باہر نکال دے کہ شاید میں جو بھی کلمات ذکر کرتا ہوں، بولتا ہوں، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالی انسان کی ہر چیز کو جانتا ہے، انسان کے چاہے وہ دل کے اندر خطرات گزرتے ہیں، رب کائنات اس سے بھی واقف ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قانون ایسا بنا دیا ہے کہ انسان جو بھی لفظ بولتا ہے، ذکر کرتا ہے، وہ اس کے لکھے جاتے ہیں، کلمات ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، اس کے جو ہے وہ دفتر جو ہیں وہ نیکیوں والے یا گناہوں والے وہ تیار کیے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں المرء مخبون عند تحت لسانہ، آدمی اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ اب جب تک بندہ خاموش ہے ہم اس وقت تک اندازہ نہیں لگا سکتے یہ بندہ عالم ہے یہ جاہل ہے، یہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، یہ اس کے ذہن کے اندر کیا ہے، یہ اس کے دماغ کے اندر کیا ہے، یہ اس کے دماغ کے اندر کیا ہے، یہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، یہ اس کے دماغ 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 کے اندر کیا ہے، یہ اس
اچھا ہے یا برا ہے، جب وہ بولتا ہے تو اس کی زبان سے بندے کو پتہ چل جاتا ہے یہ کتنے پانی کے اندر ہے۔ اچھی گفتگو کرے گا تو بندے اس کو اچھا کہیں گے، اور بری گفتگو کرے گا تو برا کہا جائے گا۔ تو اس وجہ سے یہی زبان جو ہے، اسی زبان سے بندہ اگر کلمات طیبات اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی جنتوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور یہی زبان ہے کہ اگر اسی زبان سے بندہ کلمات کفر بول دیتا ہے تو وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس زبان کا استعمال بڑا ہی احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں۔ دو چیزوں کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا ہے، زبان کا اور ہاتھ کا، اور ان دونوں میں سے بھی زبان کو پہلے ذکر فرمایا اور ہاتھ کو بعد میں ذکر فرمایا۔ اس میں علماء کرام فرماتے ہیں حکمت یہ ہے کہ زبان سے زیادہ تکلیف پہنچائی جاتی ہے ہاتھ کی بنسبت۔ زبان کے ذریعے ہم قریب والے کو، دور والے کو، چاہے وہ موجود ہے چاہے موجود نہیں ہے، ہم اس کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، لیکن ہاتھ کے ذریعے اسی کو پہنچائی جا سکتی ہے جو قریب ہے، جو ہمارے ہاتھ کی جو ہے باؤنڈری کے اندر ہے۔ لیکن دونوں چیزوں کو اگر ہم صحیح استعمال کریں گے تو دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے، آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا، جس شخص نے مجھے دو جبڑوں کے درمیان اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، ان دو چیزوں کی دنیا کے اندر تم ضمانت مجھے دے دو، میں دنیا کے اندر ہی تمہیں جنت کی بشارت عطا کر دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں کہ اس زبان کو صحیح استعمال کرنا ہے، اس کا غلط استعمال نہیں کرنا، اور اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان جو تمہاری شرمگاہ ہے اس کی مجھے ضمانت دے دو، اس کا جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے استعمال کرنے کا حکم ہے اسی جگہ استعمال کرو، غلط استعمال نہ کرو، تو میں تمہیں دنیا کے اندر جنت کی ضمانت عطا فرماتا ہوں۔ کتنی بڑی بشارت ہے، توجہ بندے کو کرنی ہے۔ اب اعتکاف کا بڑا خوبصورت ماحول ہے، آج ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی زبان کا اور اپنی شرمگاہ کا صحیح استعمال کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے در پہ آئے ہیں اور یہاں سے اس نیت کے ساتھ جائیں گے کہ ہماری زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ زبان جو ہے یہ بڑی بڑے جو ہے زخم لگاتی ہے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے، جراحات السنان الہتیام ولا یلتئم ما جرح السنان لسان، کہ جو دانت کے زخم ہوتے ہیں ان کے لیے مرہم ہوتی ہے، وہ درست ہو سکتے ہیں، لیکن جو زبان کے زخم ہوتے ہیں یہ درست نہیں ہوتے، صدیوں تک یاد رکھے جاتے ہیں، یہ زخم کھڑے ہوتے رہتے ہیں، بھرتے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے اس زبان کا صحیح استعمال کیا جائے، اس کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ دی جائے۔ یہی زبان ہے جس کے ذریعے ہم دیگر مسلمانوں کو تہمتیں لگا کر، دیگر مسلمانوں کی غیبتیں کر کے، چغلیاں کر کے، دیگر مسلمانوں کے اوپر بہتان لگا کر ہم تکلیفیں پہنچاتے ہیں اور ہم سائیوں کو تکلیفیں دیتے ہیں اسی زبان کے ذریعے، اور اسی زبان کے ذریعے جھوٹ بول بول کر ہم جو ہے وہ اپنی تجارتیں کرتے ہیں، ہم جو ہے اپنے سودے جو بیچتے ہیں، دیگر دنیاوی معاملات کر کر کے ہم جھوٹ بول بول کر سارے معاملات چلا رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں بڑا کامیاب ہو رہا ہوں، اور یقینی طور پر دیکھا جائے تو وہ بندہ نقصان میں ہے، خسارے کے اندر ہے۔ اس وجہ سے اس زبان کے ذریعے اس کا استعمال صحیح کیا جائے، اس کے ذریعے کسی مسلمان کی غیبت نہ کی جائے، کسی کی چغلی نہ کی جائے۔ یاد رہے غیبت ایسا برا گناہ ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی اور رب کائنات نے قرآن کے اندر بھی ہمیں غیبت کرنے سے منع فرمایا ہے، اور غیبت بھی زبان سے کی جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبت سے منع فرمایا۔ رب کائنات نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تمہارے بعض کی غیبت نہ کریں۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ یقینی طور پر ناپسند کرتے ہو، تو جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتے ہو تو اسی طرح مسلمان کی غیبت کو بھی ناپسند کرو۔ غیبت غیبت یہ ہوتی ہے کہ بندے کے اندر کوئی برائی ہو تو ہم اس کی برائی کو دیگر مسلمانوں کے سامنے بیان کریں کہ فلاں بندہ ایسا ہے اس کے اندر یہ برائیاں ہیں، اور اگر اس کے اندر یہ برائی نہ ہو تو وہ بیان کریں تو وہ غیبت سے بڑھ کر بہتان ہوتا ہے۔ تو دونوں ہی چیزیں منع ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے زنا کا اقرار کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر اقرار کیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اوپر حد جاری فرمائی کہ ان کو سنسار کیا جائے، پتھر مارے جائیں، تو جب حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنسار کیا جا رہا تھا، پتھر مارے جا رہے تھے، ان کا خون نکل رہا تھا، تو اس کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ تو صحابہ کرام واپس آ رہے تھے تو دو صحابی انصاری صحابی تھے، آپس کے اندر چیما گویاں کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے کہ کیسا بولا بالا معاذ تھا کہ اس نے خود ہی اقرار کیا ہے اور خود ہی اس طرح جو ہے وہ موت کے اندر کتے کی موت جو ہے وہ مر گیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی یہ کلمات کو سن لیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باتیں ان کی سن لی اور اس وقت کچھ نہیں کہا۔ چلتے چلتے جیسے ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں پہنچے تو ایک جگہ پر گدھا مرا ہوا تھا، گدھا مر چکا تھا، بدبودار ہو چکا تھا، پھول چکا تھا، پھٹ چکا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اینا فلاں 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 کہاں ہیں؟ تو جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر وہ صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ وہ حاضر ہیں، آپ کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم دونوں اس مردہ گدھے کا گوشت کھاؤ۔ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے تو ہمیں حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، یہ گدھا ہے، مر چکا ہے، بدبودار ہو چکا ہے، اس کو کون کھا سکتا ہے؟ یا رسول اللہ اس کا آپ حکم فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احسن انداز کے ساتھ ان کو سمجھایا، فرمایا کہ اس سے پہلے تم اس سے بری چیز کھا چکے ہو۔ یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم نے معاذ اسلمی کی غیبت کی ہے، اور غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا ہوتا ہے، تم تو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا چکے ہو، تو اب یہ کہہ رہے یہ برا ہے، یہ بدبودار ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا معاذ اسلمی کی تم نے غیبت کی ہے، ارے معاذ اسلمی تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا اور ان کے اوپر حد جاری ہو گئی، انہوں نے گناہ کی سزا دنیا کے اندر پا لی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ان کی توبہ اتنی قبول ہو گئی ہے، میں محمد زمین پر کھڑا ہوں اور معاذ اسلمی کو جنت کے اندر دیکھ رہا ہوں، وہ جنت کی نہر کے اندر غوطے لگا رہے ہیں کہ تم ان کی غیبت کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں غیبت سے منع فرمایا، صحابہ کرام علیہم رضوان کو منع فرمایا ہے۔ یہ آج کل غیبت کا مرض جو ہے وہ بہت عام ہو چکا ہے، ہر بندہ، ہر عام و خاص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے صحابہ کرام نے روزہ رکھا اور فرمایا کہ روزہ میرے پاس ہی آ کے افطار کرنا ہے، کسی نے پہلے نہیں کرنا۔
اور آگے پیچھے نہیں کرنا۔ تو جب سارے حاضر ہو گئے تو 2 خواتین وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو رہی تھی، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ 2 خواتین رہ گئی ہیں جو آپ کی بارگاہ میں نہیں آ رہی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان کو بلاؤ۔ تو جب ان کو بلایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دونوں اس برتن کے اندر قے کرو، الٹی کرو۔ جب انہوں نے قے کی تو وہ خون اور بدبودار گوشت کی قے تھی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان دونوں نے غیبت کی ہے، اور غیبت کرنے والا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہوتا ہے۔ اللہ چاہے تو اس کو دکھا بھی سکتا ہے۔ تو تم دیکھ رہے ہو انہوں نے وہ قے کی ہے، انہوں نے روزہ تو رکھا تھا، حلال چیز کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا، اس سے تو رکی رہی، اور حرام چیز جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے اور روزے کے علاوہ بھی حرام فرمایا ہے یہ اس سے باز نہیں آئی۔ اس وجہ سے انہوں نے جو ہے گوشت کی قے کی ہے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے غیبت کی ہے۔ تو اس وجہ سے اعتکاف کے پربہار اور پروقار محافل کے اندر آنے والوں، آج سے ہم یہ ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم کسی مسلمان کی غیبت نہیں کریں گے۔ نیت و ارادہ کرنا انسان مسلمان کا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پایہ تکمیل تک پہنچانے والا ہے۔ اسی طرح آج کے بعد ہم اسی زبان سے کسی مسلمان کے اوپر بہتان نہیں باندھیں گے، کسی مسلمان کے اوپر جو ہے وہ جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے، اور کسی مسلمان کو جھوٹ بول کر اپنا مال جو ہے وہ نہیں بٹوائیں گے۔ بعض اوقات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ مالک و مولا ہم سب کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ زبان جو ہے اس کے ذریعے بندہ جھوٹ بول کر دنیا کا کچھ نفع حاصل کر سکتا ہے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پچھتاوا جو ہے وہ اس کے ذہن سے ختم نہیں ہو سکتا۔ تو اس وجہ سے دنیاوی مختصر سے فائدے کے لیے بندے کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اسی زبان کے ذریعے بندے کو غیبت، چغلی اور دیگر جو زبان سے گناہ ہوتے ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے، گالی گلوچ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے اس زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود و سلام پڑھے جائے۔ ایک حدیث مبارکہ عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ بندہ اسی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، تو اس ذکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کے بارے میں ارشاد فرمائے گا اے میرے فرشتوں اس بندے کو ایک عمل کی وجہ سے جنت کے اندر داخل کر دو، ایک عمل کی وجہ سے۔ وہ بندہ رب کی بارگاہ کے اندر عرض کرے گا اے مالک و مولا کون سا میرا ایک عمل ہے جس کی وجہ سے میری بخشش ہو گئی ہے، مجھے جنت کے اندر داخلے کا حکم ہو گیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے تو دنیا کے اندر ایک مرتبہ سو رہا تھا اور تو نے کروٹ بدلی، اور جیسے ہی تو نے کروٹ بدلی تو تیری زبان سے میرا نام اللہ نکل گیا، تو کروٹ بدل کے سو گیا، تو بھول گیا، تجھے یاد نہیں ہے، اور تجھے یاد ہونا چاہیے تیرے رب نے دنیا کے اندر تجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں کسی کے ایک عمل کا بدلہ، ہر ایک مسلمان کے عمل کا بدلہ عطا فرماؤں گا، میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو سو گیا، اور تیرا رب وہ ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، تو بھول گیا،
تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ تو آج تجھے ایک مرتبہ اللہ میرا نام لینے کی وجہ سے تیری بخشش کر دی گئی ہے۔ تو اللہ بندہ رب کا نام پیار سے محبت کے ساتھ لیتا ہے تو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بعض اوقات بندہ زبان سے ایسا کلمہ بول دیتا ہے وہ رب کی بارگاہ کے اندر اتنا مقبول ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور بعض اوقات بندہ زبان سے ایسا کلمہ رب کی ناراضگی کا بول دیتا ہے، بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ جہنم کا مستحق ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہی زبان انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، اور یہی زبان انسان کو جہنم کے اندر لے جانے کا ذریعہ ہے۔ تو اس وجہ سے اسی زبان کے ذریعے کلمات رات کو سونے سے پہلے ہر بندے کو یہ کوشش کر کے یہ کلمات ذکر کر لینے چاہیے۔ اے مالک مولا، آج دن بھر کے اندر مجھ سے غلطی کے اندر جو کلمہ کفر یا فعل کفر سرزد ہو گیا ہو تو میں سچی توبہ کرتا ہوں اور کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر رات کو سوتے ہوئے ہی ہمیشہ کے لیے سو گیا تو انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو یہی زبان انسان کو خاتمہ ایمان پر کروانے والی ہے۔ تو اس وجہ سے اس زبان کا صحیح استعمال کیا جائے۔ آج ہر بندہ یہ ارادہ کرے، یہ نیت کرے کہ ہم نے انشاءاللہ اپنی زبان کو جو ہے اچھا استعمال کرنا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب صبح ہوتی ہے نا تو سارے جسم کے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں، اے زبان تو آج ہمارے حق میں سیدھی رہی تو ہمارے سارے اعضاء کی خیر ہی خیر ہے، اور اگر تو ٹیڑھی چلی تو ہماری بھی خیر نہیں ہے۔ تیرا کام بولنا ہوتا ہے، اگر غلط بولے گی تو سزا جسم کے اعضاء کو ملنی ہے، اور اگر تو صحیح بولے گی تو سارے کا سارا جسم سکون کے اندر رہے گا، اطمینان کے اندر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے مالک و مولا ہم سب کو کلمات طیبات اور حدیث مبارکہ جو ہم نے سنی ہیں اس کے مطابق زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زبان کا، اپنی نگاہوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے عزیز یہاں پر ہی تشریف فرما رہے ہیں۔ ہمارے آج کے خصوصی مہمان حضرت علامہ مولانا غلام محمد وٹو جلالی صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور علامہ صاحب ان کو دعوت دیتے ہیں۔ سارے حضرات یہاں پر تشریف فرما رہے ہیں تو انشاءاللہ خوبصورت انداز کے اندر بیان فرمائیں۔ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔